بعض لوگ یہ کر بھی رہے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، اور ہر سال یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ رات کے وقت 10 ذی الحجہ ہم نے عید پڑھ لی، عید کے بعد قربانی کی، اور پھر 10 اور 11 کی درمیانی شب، 11 اور 12 کی درمیانی شب، کیا ان شبوں میں، ان راتوں میں ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جواباً یہ ہے کہ جہاں روشنی کا انتظام ہو وہاں رات میں قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ تو ظاہر ہے اب روشنی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی کر سکتے ہیں، اور جہاں روشنی نہیں وہاں مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ البتہ پھر اس پہ ایک بات یہ ہے کہ قربانی دن کو ہی کی جائے، یہی زیادہ بہتر، یہی اولیٰ اور یہی افضل ہے۔ قربانی کا گوشت کچھ لوگ کہتے ہیں جی 3 دن رکھا جا سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 7 دن رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی اپنی لوگوں نے بنائی ہوئی سوچیں ہیں اور اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ قربانی کا گوشت آپ انلیمیٹڈ دنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی، اور شریعت اس پہ کوئی آپ کو پابند نہیں کرتی کہ آپ 1 دن رکھیں، 2 دن رکھیں، 3 دن رکھیں۔ پہلے بھی تھوڑی دیر قبل میں نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ یار آپ نے جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کیا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں، بچا کے نہ رکھیں۔ اور اگر کوئی بچا کے رکھتا بھی ہے تو یہ جائز ہے، ہم اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، مگر طبی بنیادوں پہ بھی جو گوشت فریج میں پڑا رہتا ہے وہ طاقت کی بجائے بیماریوں کا باعث ہوتا ہے، اس سے بچنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسئلہ جو اگلا بیان کرنے جا رہا ہوں یہ تو بالعموم سب کو پتہ ہے، مگر کچھ ہمارے نوجوان طبقہ جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے وہ جب یہ سنتا ہے کہ کان اگر تیسرا حصے سے زائد کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، سینگ کٹا ہوا ہو آدھے سے زائد تو قربانی نہیں ہوگی، دم کٹی ہوئی ہو تیسرے حصے سے زیادہ تو قربانی نہیں ہوگی، اور تھن جو ہے وہ بکری کے ایک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو تو وغیرہ وغیرہ، گائے کے 2 ختم ہو چکے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی، تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور ہر سال ہم اس کا جواب بالتفصیل دیتے ہیں کہ جی جو خصی جانور ہے کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جواباً یہ عرض ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصی جانور ہی کی قربانی فرماتے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے کہ جانور کو خصی کرنا عیب دار کرنا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے عیب دار کر دیا، بلکہ اس سے جانور کے وصف میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جو اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے اس حوالے سے وہ انرجی بھی، وہ طاقت بھی اور وہ چربی بھی جانور کے اندر رہتی ہے، لہذا وہ اچھا بڑھتا ہے، اچھا پھلتا پھولتا ہے، تو اس جانور کی جو جانور خصی ہے اس کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کر دیا ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث شریف کو لے کے آتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی۔ ذبح کرتے ہوئے اگر جانور کا سر جدا ہو جائے، یہ میں نے آج خود بچپنے میں دیکھا کہ ہمارے ہاں وہ اناڑی بندہ تھا جو جانور ذبح کر رہا تھا، تو جب وہ ذبح کرنے لگا تو اس نے چھری تیز تھی اور وہ چلانے لگا بھیج دڑک، تو اس نے تکبیر بھی پڑھ دی تھی، جانور ذبح کیا ہوا کہ اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا ہو گئی، تو سب نے کہا جی نہیں اب یہ نہ تو اس کی قربانی ہوئی ہے اور نہ ہی اب اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ تو حرام ہے۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ذبح کرتے ہوئے اگر سر بالکل الگ ہو جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی بھی ہو جائے گی اور گوشت کھانا بھی اس کا جائز ہے۔ یہ قربانی کا معاملہ ہو یا قربانی کے علاوہ، آپ مرغا ذبح کر رہے ہیں، مرغی ذبح کر رہے ہیں، گائے بھینس کر رہے ہیں، یا آپ بکری بکرا کر رہے ہیں، کوئی بھی جانور حلال جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، تو اگر اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا تو قربانی، اس کی قربانی بھی جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بھی بارے دیگر سوال آیا کہ کیا مسلمان عورت کا ذبیحہ جائز ہے؟ کیا مسلمان عورت اگر ذبح کر دے جانور کو تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ شریف جلد 20 میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ بالکل جائز ہے، جبکہ وہ ذبح کرنا جانتی ہو اور ٹھیک ذبح کر دے۔
یہاں پہ اتنا حاشیہ میں چڑھا دیتا ہوں، وہ یہ کہ اب یہ قربانی کے جانور جب ذبح کریں گے بکرا وغیرہ تو یہ تو عورت کے بس کی بات ہے تھوڑی دقت کے ساتھ، مگر اگر وہ بے پردگی کرتی ہے تو یہ بے پردگی منع، غیر محرم مردوں میں آنا منع، یہ ذبح کرنا منع نہیں ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ وہ کام جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر ان کا سہارا لے کے وہ ذبح کر رہی ہے، ہاں گھر کے افراد ہیں، محرم افراد ہیں، گھر کی خواتین ہیں، تو اگر کوئی عورت اچھے سے قربانی ذبح کر سکتی ہے تو وہ ذبح کرے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس نے قربانی کی ہے اس کا ہاتھ چھری پہ ہونا ضروری ہے، کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ضرور چھری پہ لگا ہوا ہوگا تو پھر قربانی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ جس نے قربانی کی ہے اس نے نیت کر لی، اس کی قربانی جب ذبح ہوگی جانور تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں کوئی باہر ہے تو اس کی اجازت دے گا تو لا محالہ وہ اجازت دے گا کہ قربانی کریں، تو زبان سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر وہ زبان سے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ میرے جانور کو ذبح کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے چھری پہ ہاتھ رکھا اس لیے کہ یہ قربانی میری ہے مگر ذبح کرنے والا اور ہے، وہ قصائی ہے، ذبح کرنے والا کوئی اور فرد ہے، اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا برکت کے لیے کہ جی میرا جانور ہے تو میرا حصہ بھی پڑ جائے، تو پھر آپ پر بھی ضروری ہے کہ تکبیر پڑھیں، اور جو جانور کو ذبح کر رہا ہے اس پہ بھی ضروری ہے کہ تکبیر پڑھیں۔ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک نے بھی تکبیر نہ پڑھی تو وہ قربانی وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس میں بھی احتیاط کیجیے۔